سب کچھ باتیں کچھ عرصہ پہلے چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی بڑی اہم شخصیت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بیک ڈور جو ہیں وہ آگے مذاکرات کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے. نہیں، اس خبروں کی تردید ہے. بالکل تردید ہے. خان صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے. میں نے تو خیر پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا پشاور سے، مگر وہ تو پھر یقین نہیں نہ آتا. خان صاحب نے آپ کہہ چھڑے اس بات اور گل ہے کوئی نہیں. نو ملاقات، نو مذاکرات، اور نون لیگ کے ساتھ تو کوئی مذاکرات نہیں. یہ میں شروع سے کہتا آیا ہوں، یاد رکھیے. مجھے اس پہ لوگ تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے. وہ چوراں نال نہیں بہیدا، چوکیدار نال بہ جاؤ. اسی آپ اس ملک دے چوکیدار ہیں ٹھیک جنہوں نے عوام نے ووٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے اسی اصل چوکیدار ہیں جنہوں نے عوام نے ووٹ دیتا. یہ چور ہیں. چور تے چوکیدار چوراں دا عوام بندوبست کرے سی. صرف نیوٹرل گراؤنڈ آون دیو. ویکھو کیوں چور تے چوکیدار تو بغیر واردات ہو سکتی. ہماری بہت بڑی پارٹیسپیشن تھی کراچی کی طرف سے. 140+ لوگ تھے جو علی بادل شیخ کے ساتھ ہماری پوری کابینہ جو ہے یہاں پہ آئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھے تھے. سندھ حکومت کی بے شرمی اور بے حیائی دیکھیں کہ کل رات سے ان کے گھروں میں ریڈز ہو رہے ہیں. ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. وسائیت کی حد یہ ہے کہ ان کو یہ بھی اب گوارا نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں آ کے کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں. سو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں. اگر یہ اس طرح سندھ میں چھیڑیں گے تو وہاں کام خراب ہوگا. پھر سر صاحب یہ بھی بتا دیں اب جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے وہ کس نوعیت کی ہوگی اور یہ کب سے سٹارٹ ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو آپ کے صوبائی سے دور ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں وہ جب مجھ سے شیئر کریں گے میں آپ سے بتاؤں گا. ان کو ٹاسک کر دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے. ان کو چاہیے کہ اب وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کریں، میری جاب آسان کریں تاکہ میں آپ سے شیئر کر سکوں. اچھا لوگ جڑے نے نا وہ میرے تو پوچھنا تسی لائے عمل دو. میرا چند میں لائے عمل نہیں دینا. جنہاں دے ذمہ انہوں نے دینا ہے، میں تمہیں دسنا ہے. جنید اکبر صاحب نظر نہیں آ رہے سر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج میں بھی نہیں تھے. یار میں نے پتہ کیا ہے اور مجھے بھی دوستوں نے کہا کہ وہ نظر نہیں آ رہے. خفا تو نہیں ہو گئے سر کہیں؟ نہیں خفا ہو گئے. یہ بڑا اہم ایونٹ تھا. مطلب ان کی اپائنٹمنٹ کے بعد یہ پہلا ایونٹ تھا. کوئی مجبوری ہوگی. سر ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے جنید اکبر صاحب کو آپ عمران خان صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں. نہیں سر، یہ تو انہوں نے کہا. اچھا سر یہ بتائیے سر انہوں نے کہا ایک صحافی نے مجھے 1-2 مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہے وہ آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نہیں بیٹھنے دیں. یہ بالکل بڑی غلط بات ہوتی ہے. چاہے میں کروں چاہے آپ کریں، نام لینے چاہیے. اگر کوئی تھوڑیاں لتاں کھچ رہا ہے نا وہ نام لو تاکہ پھر اسی انہوں گربان تو پڑیے نا کون تھوڑیاں لتاں کھچ رہے ہیں. اگر نام نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے لوگ نام بدل کے ٹویٹر پہ آپ کو گالیاں نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نہ ان کا کوئی پتہ نہ ٹانگ کھینچنے والے کا کوئی. اچھا شیخ سر کل کی بات کے بعد یار آپ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے پریس کانفرنس سنی نہیں ابھی؟ میری بیل پیپر دیکھیں نا کب سے ہوا ہے اور میں کب سے اسلام آباد. اچھا شیخ جیسے صاحب مجھے پیپر ملے میں آ گیا تھا. دیکھیں بات سنیں، خان ہمارا قائد ہے. یہ سیٹیں کوئی سرکاری عہدے نہیں ہے. خان فیلڈنگ چینج کرتا رہتا ہے. خان صاحب جس کو مناسب سمجھیں گے وہ اس کو اس کی ذمہ داری دیں گے. یہ اس پارٹی میں لوگ جو ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں. یہاں کوئی تنخواہوں کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے. خان کا حکم سر آنکھوں پہ ہوتا ہے. جب خان جو ذمہ داری دیں گے جس کو دیں گے وہ نبھائے گا اور اچھے طریقے سے نبھائے گا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائے گا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بانی عمران خان کو. کیڑا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کا پاکستان طریقے قرآن چاچا کیا رکھتا ہے. جی جاوڑ دے یار چھوڑ. اچھا سر میرے بھائی اب میں گیا تو میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے نہیں جاتے سر. اب آپ دعا کریں نا دعا کریں. ہاں تسی دعا ہمارا دل کرتا ہے بات میں چھوڑ کے وہاں بیٹھے رہے. آپ بیٹھے جاؤ. ہماری پوری کیبنٹ کراچی سے تشریف لائی تھی. اچھا ہاں مجھے پتہ لگا. آپ نے میرے گھر پہ 3 ریڈ سنی ہے. کل میں کراچی کا ڈویژن سے تھے اور وہ شرمناک حد تک ان کے گرے ہوئے تھے. یہ مسلم لیگ نون کے اگر آپ اس کا کمپیریزن دیکھیں ایک اسٹیٹ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اور یہ کہنا کہ جناب وہ نقصان کب اور یہ تو بندے ٹھیک کہتے ہیں پھر تسی مودی نے یار ہو. مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت بھی یہ اتنی جو جوش آیا ہوا ہے اس وقت یہ جو اتنے جذبات آئے ہوئے ہیں تو جس نے جنگ لگی ہوئی سی اس نے کرنا تھا نا جذبات. اس وقت بولنا تھا نا. اس وقت قوم کا حوصلہ بڑھانا تھا. اس وقت اپنے جذبات بتانے تھے. لیکن حوصلے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جنگ میں ہوتے ہیں، جب لوگ وار میں ہوتے ہیں.
जब एक वो सिलसिला था और तो जी सारे ही बोल रहे थे तो बोलते रहे। और मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो बिठाए गए हैं, जो फॉर्म 47 के हैं, ये इतने गिर गए हैं कि ये मोदी को पाकिस्तान का कम दुश्मन समझते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ आपके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जहाँ आपकी जालियाँ हैं, जहाँ जी सामने हमारी बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी कराची की तरफ से। 140 प्लस लोग थे जो अली बादल शेख के साथ हमारी पूरी काबीना जो है यहाँ पे आई थी। आपने देखा होगा वो केपी हाउस में बैठे थे। सिंध हुकूमत की बेशर्मी और बेहयाई देखें कि कल रात से उनके घरों में रेड्स हो रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। वसाइयत की हद ये है कि उनको ये भी अब गवारा नहीं है कि वो लोग यहाँ आके किसी एक्टिविटी में शामिल हों। तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर ये इस तरह सिंध में छेड़ेंगे तो वहाँ काम ख़राब होगा फिर। सर साहब ये भी बता दें, अब जो तहरीक शुरू होने जा रही है वो किस नौइयत की होगी और ये कब से स्टार्ट होगी? देखें, ये जो आपके सूबाई से दूर हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं, वो जब मुझसे शेयर करेंगे मैं आपसे बताऊंगा। उनको टास्क कर दिया गया है खान साहब की तरफ से। उनको चाहिए कि अब वो जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करें, मेरी जॉब आसान करें ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। जुनैद अच्छा, अकबर लोग साहब- ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है। जुनैद अकबर साहब नजर नहीं आ रहे सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज में भी नहीं थे। उसके बाद यार से मैंने अभी तक पता किया है और मुझे भी दोस्तों ने कहा कि वो नज़र नहीं आ रहे। खफा तो नहीं हो गए सर कहीं? नहीं खफा हो गए। खबरें ये चल बड़ा रही हैं अहम इवेंट था, मतलब ये उनकी अपॉइंटमेंट के बाद ये पहला इवेंट था। कोई मजबूरी होगी, कोई मजबूरी। सर उनकी टांग अच्छा, सर- खींचने की कोशिश की गई है, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से जुनैद अकबर साहब को। मतलब ये आप इमरान खान साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं ज़्यादा नाम बनो यार। ये तो उन्होंने कहा अच्छा कि सर, एक ये सहाफ़ी- बताइए सर ये वकास तो साहब, उन्होंने कहा एक सहाफ़ी ने मुझे 1-2 महीना पहले कह दिया था कि पार्टी के अंदर से लोग जो है वो आपको पब्लिक अकाउंट यार कमेटी में नहीं देखें, ये बैठने बिल्कुल बड़ी गलत बात होती है। चाहे मैं करूं चाहे आप करें, नाम लेने चाहिए। अगर कोई ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ताकि फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜੀਏ ਨਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ खिंच रहे हैं। अगर नाम नहीं है तो फिर ऐसे ही है जैसे लोग नाम बदल के ट्विटर पे आपको गालियाँ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, उनका कोई पता ना टांग खींचने वाले का कोई पता। अच्छा शेख साहब, कुछ बातें कुछ अर्सा पहले चल रही थी कि इमरान खान साहब की बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकातें हुई हैं और बैकडोर जो है वो आगे मुज़ाकरात की तरफ मामला बढ़ रहा है। नहीं, इस खबरों कोई की मुलाकात- तरदीद है? कोई मुला- बिल्कुल तरदीद है। खान साहब ने क्लैरिटी के साथ कह दिया है। मैंने तो खैर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था पेशावर से, मगर उस फिर यकीन नहीं ना आता। खान साहब ने आप क्या छड़े उन्हें सुबह तो और गल है कोई नहीं, नो मुलाकात, नो मुज़ाकरात। और नून लीग के साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं। ये मैं शुरू से कहता आया हूँ, याद रखिएगा। मुझे इस पे लोग तनकीद का निशाना भी बनाते रहे, वो चोरा नाल नहीं बहीदा। ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਰ, ਚੋਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ- ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਿਊਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ। ਚੋਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਓਕੇ ਸਰ।